مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک اور صالح بندے کی صحبت تیرے اندر بھی صالحیت کے اثرات پیدا کر دیتی ہے، اور تو صالح ہو، نیک ہو، لیکن تیرا اٹھنا بیٹھنا بد کردار لوگوں کے ساتھ ہو تو ان کے گناہوں کی نحوست تیرے کردار کو بھی میلا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے دو حکم دیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کے بعد پھر فرمایا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، سچوں کے ساتھ بھی ہو جاؤ، سچوں کی معیت بھی حاصل کرو۔ مطلب تقوی اختیار کر لینے کے بعد بھی اس تقوی کو بچانے کے لیے صحبت صالحین کی ضرورت ہے۔ مرتبہ پانا اور پھر اس مرتبے کو بچانا، مقام حاصل کرنا اور پھر اس کے تقاضے پورے کرنا، یہ دو علیحدہ علیحدہ مرحلے ہیں۔ مقام پانے کے بعد اس کے تقاضے کما حق ہو پورے تبھی ہوں گے جب کسی صدق والے کی صحبت میسر ہوگی، تو پھر قلب میں صدق اور اخلاص کی نعمت میسر ہوگی۔ اور یہ چیز، یہ حکم اللہ رب العزت کا یہ بتاتا ہے کہ تیرے اپنی محنت، کوشش اور کاوش سے تجھے وہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا جو تجھے کسی کی صحبت سے میسر آئے گا۔ اچھی صحبت ہو یا بری صحبت ہو، صحبت ایک رنگ رکھتی ہے، صحبت ایک اپنا اثر رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس کا مفہوم مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث مذکور اور منقول ہے، فرمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ بنی آدم کے جو دل ہیں وہ کھلے صحرا میں ہواؤں کے زور پر کروٹیں بدلنے والے جانور کے ٹوٹے ہوئے اس پر کی طرح ہے، جس کو ادھر کی ہوائیں ادھر منقلب کرتی ہیں، ادھر کی ہوائیں ادھر بدل دیتی ہیں، جو ہر آن اپنی کروٹیں چینج کرتا رہتا ہے، کبھی اڑتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے، کبھی اڑتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے۔ جیسے کھلے صحرا میں جانور کے پرندے کا ایک پر جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی ہواؤں میں جو حالت ہوتی ہے وہی حالت انسان کے دلوں کی ہوتی ہے۔ ادھر کے خیالات انہیں ادھر لے جاتے ہیں، ادھر کے خیالات ادھر آ جاتے ہیں، کبھی وسوسے ان کو شکار کرتے ہیں، کبھی کسی کی باتیں، کبھی کسی کے بیانات، کبھی کسی کے جملے، کبھی کسی کے، انسان کا دل جو ہے وہ ہر آن بدلتا رہتا ہے۔ یہ بنی آدم کے دلوں کی کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کھلے صحرا میں جانور کا پرندے کا ٹوٹا ہوا پر چلنے والی ہواؤں کا کھلونا بنا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر پلٹتا ہے، ادھر سے ادھر پلٹتا ہے، لیکن اگر وہی پر کسی پتھر کے نیچے ہو تو ہوائیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہی الٹنے پلٹنے والا پر کسی پتھر کے نیچے آ جائے، کوئی پتھر اس کو اپنی آغوش میں لے لے،
تو ہوائیں اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتی. کہتے اسی طرح بنی آدم کے قلوب کی حالت ہے جو اپنے آپ ہو، جس کو کسی بابے کی ضرورت نہ ہو، جو کسی اپنے بڑے کی صحبت کا قائل نہ ہو، تو وہ اپنے ہی علم کی ہواؤں میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھٹکتا رہتا ہے. لیکن اگر علم اور تقوی حاصل کرنے کے بعد کسی کو شیخ سید عبد القادر جیلانی کی صحبت میسر آ جائے، کسی کو داتا علی حجویری کی صحبت میسر آ جائے، کسی کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میسر آ جائے، کسی کو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میسر آ جائے، تو اس صحبت کا فیض یہ ہوتا ہے کہ فتنے اور وسوسے، ان کی آندھیاں وہ اثر انداز نہیں ہوتی، اور صحبت کی وجہ سے بندہ گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے. آج ہماری جو صورتحال ہے، ہمارے وقت کے جو تقاضے ہیں، ہماری حالت اس طرح ہے کہ جیسے 9 بہترین صحت مند سیب ہوں اور ان کے اندر ایک گلا ہوا سیب رکھ دیا جائے، تو 9 جو صحت مند سیب ہیں وہ مل کر اس گلے ہوئے سیب کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ایک گلا ہوا جو سیب ہے ان 9 کو ہی خراب کر دے گا. ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ایک بندے کا دل کرتا ہے نا میں نے کرکٹ کھیلنی ہے، تو وہ اپنے ساتھ 10 بندے اور تیار کر کے 11 کی ٹیم پوری کر لیتا ہے. لیکن اگر کسی مسجد کے نمازی 10 ہے نا تو وہ 10 مل کر 11واں بندہ نہیں لا سکتے. ظہر کے وقت بھی وہی ہوں گے، عصر کے وقت بھی وہی ہوں گے، مغرب کے وقت بھی وہی ہوں گے. کوئی مہمان، کوئی مسافر، وہ نمازی تو نہیں ہے نا، وہ تو پہلے سے نمازی ہے جس کو اتفاقاً آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا. ہماری حالت زار یہ ہے کہ ہم سارے اچھے لوگ مل کر ایک برے کو اچھا نہیں کر سکتے، لیکن اسی معاشرے میں برے لوگوں، برائی اس سپیڈ سے پھیلتی ہے، برائی کی طاقت اتنی ہے کہ وہ ایک بندہ جو خراب ہوتا ہے اپنے ساتھ پتہ نہیں کتنے معاشرے کے لوگوں کو خراب کر لیتا ہے. اس المیے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اپنے اسلاف کی زندگیاں پڑھیں. جب ہم داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، فرید الدین گنج شکر، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ملتان شریف کے زکریا بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، سب کی سیرتیں پڑھ لیں. انہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل صالح اپنایا. ان سب کے ساتھ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک شیخ کی بیعت کرنے کے بعد ساری زندگی کونے میں بیٹھ کر نہیں گزاری، بلکہ ان کی زندگیاں پڑھیں. انہوں نے کتنے مشائخ کی صحبتیں حاصل کی ہیں صحبت کا فیض لینے کے لیے. کسی سلسلے میں بیعت ہے لیکن صحبت کا فیض حاصل کرنے کے لیے کتنے مشائخ کسی کے پاس غار میں جا کر وقت گزار رہے ہیں، کسی کے پاس ان کے خانقاہ میں جا کر وقت گزار رہے ہیں، سفر کرتے ہیں مختلف شہروں کے، اور ان شہروں میں رہنے والے جو صوفیاء ہوتے ہیں ان کی معیت میں وقت گزارتے ہیں، صحبتیں حاصل کرتے رہے فیض صحبت پانے کے لیے. اور جب اتنے بندوں کی انہوں نے صحبت حاصل کرنے کے بعد فیضان اپنے اندر جمع کر لیا، تو پھر دوسروں کے لیے اسی طرح اہل اللہ کا حال ہوتا ہے. جب ان کی معیت میں بیٹھتے ہیں تو ان کے دل پر انوار اور تجلیات جو برس رہے ہوتے ہیں، ان کی برکت سے پاس بیٹھنے والے بھی وسوسوں سے بچے رہتے ہیں، گمراہی سے بچے رہتے ہیں، ہدایت کی روشنی میں رہتے ہیں. لیکن کسی کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے بھڑکنے والی آگ کی طرح کہ جو پاس بیٹھتا ہے اسے بھی آگ لگ جاتی ہے. وہ صرف روشنی لینے والا نہیں بنتا، وہ خود روشنی دینے والا بن جاتا ہے، وہ خود روشنی دینے والا بن جاتا ہے. جیسا کہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھنے والے لوگ بھی دوسروں کے لیے مبلغ بن گئے.
محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا اتنا زبردست فیضان تھا کہ آپ بدعقیدہ لوگوں کو دور دور پھینکتے تھے، لیکن پھر بھی جس طریقے سے بھی کوئی ایک مرتبہ ان کی صحبت میں آ گیا، پھر جب پلٹ گیا ہے تو وہ اپنی پرانی حالت نہیں لے کے گیا، ایک نئی حالت لے کے گیا ہے۔ یہ ان کی حالت کا یہ کمال تھا۔ اولیاء اللہ میں اگر صحبت والے ایسے ہیں تو پھر اندازہ کریں کہ ہدایت کی روشنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں کس قدر تیز ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود مثال دے کر کہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، جس کی مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن میں عطا فرمائی، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ قریب تھا کہ اسے آگ لگانے بغیر یہ خود بخود ہی بھڑک اٹھتا۔ اس کے ان الفاظ کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدایت کا نور اس قدر فیروزہ تھا کہ قریب تھا کہ اعلان نبوت، دعوی نبوت کیے بغیر ہی لوگ آپ سے ہدایت لے جاتے ہیں، اس قدر روشنی تھی ہدایت کی۔ تو پھر اندازہ کریں کہ روشنی ہدایت کی اتنی تیز جس مرکز میں تھی، اس مرکز سے روشن ہونے والے کتنی روشنی پا گئے ہوں گے۔ آج اگر کسی کو ان کے کردار پر اعتراض کا موقع ملتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود محروم لوگ ہیں، جنہیں خود کوئی اچھی صحبت نہیں میسر آئی۔ تو صحبت ایک تربیت میں باقاعدہ اثر رکھتی ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی حاصل کرنے کے بعد پھر صحبت حاصل کرنے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اور اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ صحبت تربیت میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم